دیکھو کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. کتابیں لکھنے والے ہرگز معصوم نہیں تھے اور روایتیں کرنے والے بھی ہرگز معصوم نہیں تھے. وہ تاریخی روایتیں چاہے کتب تاریخ میں آئی ہیں یا کتب حدیث کے اندر آئی ہیں. حدیث کی کتاب میں بھی اگر کوئی تاریخی روایت ہو تو اسے تاریخی روایت ہی کہا جائے گا, حدیث نہیں کہا جائے گا. یہ اصولی بات سمجھیے, اصولی بات سمجھیے, چاہے وہ صحیح بخاری میں آئی ہے چاہے وہ صحیح مسلم میں آئی ہے. ان روایتوں کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس معیار ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید, اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے. کتاب اللہ نے واضح طور پر ایک ہستی کے متعلق فرما دیا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. وہ وقت یاد کریے اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے غار ثور میں اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ گھبرانا نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تاریخی روایت چاہے تاریخ کی کتاب میں آئے یا حدیث کی کتاب میں آئے, اگر وہ تاریخی روایت معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی اسلام سے خارج کر رہی ہے, حضرت عمر فاروق کا اسلام سے خارج کر رہی ہے, تو پھر ان مسلمانوں میں کس کے کلمے پہ اعتبار ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر کس کے کلمے پہ اعتبار ہے؟ حاضرین, جس کو قرآن کہہ رہا ہے تاریخی روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ کہ قرآن نے دو باتوں کی ضمانت دی. کتنی باتوں کی بولیے؟ پہلی فرمایا اذ یقول لصاحبہ, جب مصطفیٰ اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے گھبرا مت, حزن نہ کر, غم نہ کر. قرآن نے پہلی بات یہ سمجھا دی کہ رسول اللہ کا صحابی ہونا کیا, کسی کے بارے میں کہ فلاں رسول اللہ کا صحابی تھا, فلاں رسول اللہ کا صحابی تھا, کسی کے بارے میں دلیل اسماء و رجال کی کتاب دے رہی ہے, کسی کے بارے میں خبر کوئی تاریخ کی کتاب دے رہی کہ فلاں بھی صحابی تھا, کسی کے بارے میں محدثین نے خبر دی کہ فلاں بھی وَلَهُ صُحْبَةٌ, وہ صحابی تھا. لیکن صدیق کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اذ یقول لصاحبہ, کہ پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کی صحابیت کا اعلان خود پروردگار عالم فرما رہا ہے, ان کی صحابیت کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے. کون بولیے؟ اللہ کر رہا ہے. لہٰذا ایسی روایات تاریخی روایات جو حضرت صدیق کو ہی اسلام سے خارج کرتی ہوں, ہم اسے دیوار پہ دے مارتے ہیں, چاہے وہ کسی کتاب میں بھی کیوں نہ, کیونکہ وہ کتاب اللہ سے ٹکرا رہی ہے, اللہ کی کتاب سے. کہ اللہ نے فرمایا لصاحبہ, وہ رسول اللہ کے صحابی کیا ہیں بولیے؟ دوسرا اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا, رسول فرما رہے تھے ابو بکر اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور تیرے بھی ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کسی کے ساتھ خدا ہے یا نہیں ہے, کسی فرقے کے ساتھ خدا ہے یا اس وقت کسی مولوی, کسی محقق, کسی اسکالر کے ساتھ خدا ہے یا نہیں ہے, کوئی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں. لیکن ابو بکر کے ساتھ خدا ہے, دلیل خود قرآن ہے. قرآن دلیل دے رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جب فرما دیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اسلام میں سبقت لے جانے والا گروہ انصار و مہاجرین کا, انصارو, اور انہیں اللہ نے معیار قرار دیا بعد میں آنے والوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ روایات چاہے کتب حدیث میں کیوں نہیں آئیں, جو ان کو اسلام سے خارج کرتی ہوں یا ان کی اہانت, گستاخی اور بے ادبی کا دروازہ کھولتی ہوں, تو وہ براہ راست قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. براہ راست کس سے ٹکرا رہی ہیں بولیے؟ لہٰذا ہم ان روایات پر جرا کریں گے, ان روایات کی نفی کریں گے, نہ کہ قرآن کی نفی کریں گے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولیے نا.
ان روایات پہ جرا ہوگی، ان روایات کا انکار ہوگا، نہ کہ قرآن کا انکار ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات سمجھا دی ہے میں نے ان جوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو شاید میری بات سب سے زیادہ سمجھ آئی ہے، آپ لوگوں سے زیادہ ان کو میری بات سمجھ آئی ہے، جو بچے ڈسٹرب تھے، پریشان تھے کہ ہم کیا کریں، یہ چیز تو بخاری میں لکھی ہے، یہ چیز تو صحیح مسلم میں لکھی ہے، یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے، یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے۔ میں نے آپ کو میرا بیٹا اصول دے دیا ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب آپ کی، میں یہ نہیں کہتا فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، میں نے تو تفسیر میں گیا ہی نہیں، میں نے تو آپ کو ڈائریکٹ قرآن کا متن پڑھ کے سنا دیا ہے، ڈائریکٹ قرآن کا متن پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اللہ ہدایت کا دروازہ کھولنے والا ہے، کبھی بھی ان اصحاب رسول کے متعلق اہانت کا دروازہ کبھی مت کھولیں، خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں اس معاملے میں۔ وہ گروہ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام کے لیے سزائیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مارے کھائیں، ہجرتیں کاٹی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مال و متاع لٹا دیا، جنگوں میں گئے، موت کا سامنا کیا، کبھی پچھاڑ دیا، کبھی خود شہید ہو گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھتیجا شہید ہوا جنگوں کے اندر، جنہوں نے طرح طرح کی ہزاروں قربانیاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے دین کے لیے پیش کی، اور حضور کا دین ان قربانیوں کے ذریعے سے پھولا ہے، آگے پروان چڑھا ہے، پرورش پایا ہے۔ اب ہم اسی بنی ہوئی عمارت کے اندر، جس کے نیچے خون اہل بیت اطہار کا، جس کے نیچے خون ہے صحابہ رسول کا، ان کے بچوں کا، اس عمارت کے اندر ہی بیٹھ کے ہم کبھی حضور کے خاندان کے خلاف بولیں، یا کبھی خلفائے راشدین کے خلاف بولیں، یا کبھی حضور کے مہاجرین کے خلاف، انصار کے خلاف بولیں، کیا اس سے رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بولو نا۔ اسی عمارت میں بیٹھ کے، جس عمارت کو بنانے کے لیے رسول اللہ، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اصحاب نے قربانیاں پیش کی، اور وہ عمارت جب قائم ہو گئی، بن گئی، آپ اسی عمارت میں بیٹھ کے دو دھڑے بن جائیں، اور ایک دھڑا حضور کے خاندان کے خلاف بول رہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اور ایک طبقہ حضور کے اصحاب کے خلاف بول رہا ہے اور سمجھتا ہے میں رسول اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈریے، آپ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا، میں نے کسی قول کو نہیں پڑھا آپ کے سامنے، ڈائریکٹ قرآن یا حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ان پر اللہ کی دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے زبان بند کر لیجئے، اور کچھ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ کہیں حضور کے کسی وفادار کے خلاف بول کے رسول اللہ کو تکلیف ہی نہ دے بیٹھو۔ اللہ ہمارے لیے اصلاح کا دروازہ کھولے، امت کو اعتدال پہ لائے اور فرقہ پرستی سے پناہ عطا فرمائے۔